یہ گل پلازا ایک سانحہ ہوا کراچی میں، اس کے بعد پھر سیاست، ظاہر ہے آپ لوگ سیاستدان ہیں، اپنے اپنے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں، ووٹرز ہیں، ان کی آواز آپ لوگوں نے بلند کرنی ہے. لیکن کل سندھ حکومت نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے درخواست دیتے ہیں، آج سندھ ہائی کورٹ نے وہ واپس کر دی. اب معاملہ کدھر جائے گا؟ دیکھیے پراچا صاحب، گل پلازا کا جو سانحہ ہے بہت بڑا حادثہ ہے. یہ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. ہم جو بات کر رہے ہیں ہم بالکل سیاست نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں جو کرنی چاہیے وہ بھی نہیں کر رہے. دیکھیے ہم آپ دیکھیے ذرا سا تھوڑی سی نظر ڈالیے مہربانی کر کے پورا پاکستان، کہ وہ شہر جہاں پر ذرا سی بات پر سینکڑوں لوگ مرتے تھے، کئی دنوں تک ہڑتالیں ہوتی تھیں، فائرنگ ہوتی تھیں، بسیں جلتی تھیں، گاڑیاں جلتی تھیں اور پورا شہر اپاہج ہو جاتا تھا. آج اتنے بڑے سانحے کے اوپر کوئی ایک ٹائر نہیں جلا ہے، کوئی ایک ہوائی فائرنگ نہیں ہوئی ہے، کسی ایک بس پر کسی نے کوئی پتھر نہیں مارا ہے، کوئی ایک دکان بند نہیں ہوئی، کوئی ہڑتال کی کال نہیں ہوئی، کسی نے خدا نخواستہ کسی دشمن ملک کو آواز نہیں لگایا ٹی وی پہ آ کر سارا، جو کہ ہوا کرتا تھا. نا یہ سچویشن، لیکن 18 سال کی ایک حکومت ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کے پورے دور میں 22,000 ارب روپے سندھ کو ملے ہیں ڈیویزبل پول اور این ایف سی ایوارڈ میں. 18ویں ترمیم کے بعد 22,000 ارب روپے ایسے ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں کہ 50 دفعہ پورا سندھ بلڈوز کر کے 50 دفعہ نیا سندھ بن جاتا. حادثات دنیا کے سپر پاورز جو ممالک ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اس حادثے میں ان کی تیاری نظر آتی ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن نظر آتی ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے اس حادثے کے بعد جو ہمارے پیپلز پارٹی کے ایم این ایز تھے، اسمبلی میں جو تقریریں ہوئیں، یہاں کے جو عہدیدار یا وزیر اعلیٰ، یہ سب لوگ جو گفتگو فرما رہے تھے، اس گفتگو میں یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کے اندر ایروگنس ہے اور وہ اصل مسائل کی طرف سے، حقائق کی طرف سے جو ہے وہ پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں. اور کسی کا صرف رونا بھی، احتجاج کرنا، ان کی طرف توجہ دلانا بھی ان کو برا لگ رہا. مثلا وہ ہر دفعہ جب بھی کوئی بات کریں ہم، وہ کہتے ہیں جی بلدیہ فیکٹری کو جو ہے وہ آگ لگی تھی، وہ کہتے ہیں جی یہ بوری بند لاشوں والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ یہ بھتہ لینے والے ہیں. بھائی 18 سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے، تو آپ نے، اگر ہم اتنے برے لوگ ہیں تو آپ نے ہمیں پکڑاوا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے ہمیں سزائیں کیوں نہیں دلوائی ہیں؟ پھر اگر ہم اتنے برے لوگ ہیں تو جناب آصف علی زرداری صاحب سے پوچھئے، جس زمانے میں یہ ساری برائی جو آپ کے بقول ہم پر یہ الزام ہے مبینہ طور پر، اس ٹائم کے جو قائد تحریک تھے اس پارٹی کے، ان کے تو آپ جا کے گھریلو مسائل حل کراتے تھے. دو وفاقی وزیر کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وزیر لا جو ہے وہ فاروق ایش نائک صاحب اور مرحوم جو ہے وہ رحمان ملک صاحب الطاف حسین صاحب کے طلاق کے میٹر حل کراتے تھے. زرداری صاحب 90 آتے تھے، وہ وہاں پر ٹوپی پہنتے تھے اور ٹوپی پہناتے تھے. پروپوزل اور سیکنڈر زرداری صاحب کے صدر بننے کا ایم کیو ایم کے ایم پی ایز اور ایم کیو ایم کے ایم این ایز تھے. تو آپ کو اس وقت خیال نہیں آتا سارے؟ آپ اسی طرح کے حادثات کا انتظار کرتے ہیں کہ جو تو ہم نے کہا کہ ہم نے پھر یہ کہا کہ بھائی پھر جو ہے وہ الذوالفقار تنظیم بھی ایم کیو ایم نے بنائی تھی، پھر جو ہے وہ پی آئی اے کا جہاز بھی ایم کیو ایم نے اغوا کیا تھا، پھر اس کے بعد ہائی جیک کیا تھا. ویسے مصطفیٰ کمال صاحب، جو بم دھماکے وہ بھی ایم کیو ایم. یہ چونکہ چیزیں، یہ باتیں پہلے ہو گئیں، آپ نے خود فرمایا کہ اسمبلی میں پھر جواباً تقاریر بھی ہو گئیں، انہوں نے الذوالفقار سے ڈس ایسوسیٹ کر لیا، جہاز کے اغوا سے ڈس ایسوسیٹ کیا. لیکن اب میں تو آپ سے تھوڑا سا اس معاملے پہ آپ کی رائے چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن آپ کا مطالبہ تھا، کل شرجیل میمن صاحب نے اناؤنس کیا، آج سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، درخواست آپ گورنر کے پاس لے جائیں. گورنر تو آپ کے ہیں، یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا ابھی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس والی بات سنیں. دیکھیں ہم نے آج تو یہ کہہ رکھا ہے کہ وفاق آرٹیکل 148 149 کے تحت کراچی کو وفاق کا حصہ بنائے، کراچی کو فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کرے. یہ ہے حتمی آخری بات. اب یہ آخری بات تک کہانی پہنچی کیسے؟ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات اور وسائل وفاق سے صوبوں کو ڈیلیگیٹ ہوئے ہیں، جو پیسہ ڈیلیگیٹ ہوا ہے اور اتھارٹی، وہ صوبوں نے اپنے ڈسٹرکٹ، ٹاؤن، یونین کاؤنسلز کو نہیں دیے. یہ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے آرٹیکل 140 آئین میں لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے حکم بھی دیا ہوا ہے، صاحب کے آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 148.
हुक्म भी दिया हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में एमक्यूएम ने वो केस जीता हुआ है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी एक पॉइंट पर भी अमल नहीं करती। उसके बाद हमने एक आईनी तरमीम बनाई, हमने जो है पीएमएलएन से जो है वो इस गवर्नमेंट में जाने से पहले इत्तेहाद किया, उससे एग्रीमेंट साइन किया, 26वीं तरमीम हुई, हमारी आईनी तरमीम शामिल हुई, सब लोग मान गए, पीपल्स पार्टी नहीं मानी। फिर 27वीं तरमीम के ऊपर बात आई, सब लोग मान गए, पीएमएलएन मान गई, दूसरी सारी पार्टियां मान गई, वज़ीर आज़म कैबिनेट सब लोग, स्टैंडिंग कमेटी सब लोग मान गए, पीपल्स पार्टी नहीं मानी। वो कहते हैं कि अगर आप इसको सिर्फ प्रेजेंट भी करेंगे तो हम और शिकों पे भी वोट नहीं देंगे। अब ये क्या बात हो रही है, किस चीज पे वोट नहीं देंगे? अपने ही लाड़काना के मेयर को इख्तियारात देने के लिए, अपने ही जो है वो बेनजीराबाद के मेयर को इख्तियारात देने के लिए, अपने ही लाहौर, कोयटा, बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट और खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट और कराची और हैदराबाद भी शामिल, उनको इख्तियारात और वसाइल जो कि आर्टिकल 1 अच्छा एक बात है मुस्तफा कमाल साहब, एक बात है, मुझे प्राचा साहब, जी मुझे सिर्फ 30 सेकंड दें, मुझे कंक्लूड करने दें, कंक्लूड करने दें, 30 सेकंड दें मुझे, ताकि मेरी बात कंप्लीट हो जाए। और फिर सो मच सो के यहां पर हम वजीर आजम से बहुत रिक्वेस्ट करके 15 अरब रुपए लेकर आए कराची में डेवलपमेंट के कामों के हवाले से। उन कामों को वजीर आला ने लेटर लिखकर बंद करा दिया। अपने सूबे के दारुल खिलाफा कराची में होने वाले लोगों के काम लेटर दे, तो ये जो लेटर लिखकर बंद करवा दिया, कामों को बंद करवा। अब ये जो एरोगेंस है ना कि आप अपनी हुकूमत से जब मज़ाकरात करते हैं तो अपने मसाइल को डिस्कस करने के बाद जो आपको लेना है उसके बाद आप जो है वो ये इस पे भी आपका एक एजेंडा होता है कि आपने एमक्यूएम को क्या नहीं देना है और आपने एमक्यूएम को कुछ भी नहीं देना है। तो आप हमारे वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अच्छी बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, जब वो मिलते हैं उनका बयान भी चल रहा है, उनकी पुरानी वीडियोस भी चल रही हैं, लेकिन उनके बातों की इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो मेरा और आप देखेंगे मेरा शहर में सवाल, बच्चे मेरा एक सवाल, शहर में जो है वो कुचले मार जा रहे हैं, इस वजह से हम उस आपने बड़ी अच्छी बात की 140A, देखे ना 140A आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पूरे मुल्क के लिए है, वो लाहौर के लिए भी है, वो पेशावर के लिए भी है, वो कराची के लिए भी है, वो लाड़काना के लिए भी है। सवाल ये है कि जब PMLN के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ तो पूरे मुल्क में यकसां उस पर अतलाक होना चाहिए। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो सिंध गवर्नमेंट के एक वज़ीर कल कह रहे थे कि आप फिर मरकज़ में बैठ के एहतजाज करें। आपका नाम लिया कि वज़ीर साहब वज़ीर आज़म के सामने एहतजाज करें।